ایک پرانے گاؤں میں سادہ سی زندگی گزارنے والا ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا۔ اس کی بیوی کا نام مریم تھا۔ گھر بڑا یا کشادہ نہ تھا، مگر اگر دلوں میں محبت اور رحمت ہو تو وہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن ارسلان کا دل سخت تھا، غصے اور کڑواہٹ سے بھرا ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک بیٹے کا خواب دیکھتا تھا جو اس کا نام روشن کرے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے۔ سال گزرتے گئے اور مریم ایک کے بعد ایک بیٹی کو جنم دیتی رہی، یہاں تک کہ 7 بیٹیاں ہو گئی۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح تھی، ہر ایک اپنی خوبصورتی اور نرم دلی کے ساتھ، اور وہ اپنی ماں کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ مگر باپ نے ان میں صرف بوجھ دیکھا جو اس کے دل پر چھا گیا تھا۔ جب بھی وہ ان کی طرف دیکھتا اس کا غصہ بڑھ جاتا اور وہ اپنی بیچاری بیوی کو ملامت کرتا۔ مریم صبر کرنے والی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے سامنے کبھی کمزوری ظاہر نہ کرتی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ مایوس نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ انہیں محبت میں ڈھانپ کر رکھتی۔ مگر ارسلان بے رحم تھا۔ وہ ہر بار دھمکی دیتا، اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ الفاظ مریم کے دل کو چیر دیتے اور بیٹیاں جب بھی سنتی تو ان کی معصوم آنکھوں میں خوف بھر جاتا۔ پھر بھی وہ اپنی ماں کے گرد تتلیوں کی طرح جمع رہتی اور اسے تسلی دیتی۔ ایک دن مریم پھر حاملہ ہوئی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں پھر بیٹی نہ ہو، کیونکہ اس بار شاید ارسلان اسے چھوڑ دیتا یا دوسری شادی کر لیتا۔ مگر اس کا ایمان اسے کہتا تھا کہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ ارسلان امید سے بھر گیا اور لوگوں کے سامنے کہنے لگا، اس بار بیٹا ہی ہوگا، ورنہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ الفاظ مریم اور بیٹیوں کے دل میں زخم بن کر رہ گئے، مگر وہ خاموش رہیں۔ حمل کے مہینے خوف اور امید کے درمیان گزرے۔ مریم راتوں کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے روتی کہ کوئی سن نہ لے۔ بیٹیاں اسے فکر سے دیکھتی، اس کے کاموں میں مدد کرتی، کھیل چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی، یہاں تک کہ سب سے چھوٹی بیٹی اس کے آنسو پونچھ کر کہتی، امی مت روئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ مریم کے دل کو ٹھنڈک دیتے، مگر وہ جانتی تھی کہ آنے والا وقت مشکل ہے۔ پھر وہ ایک دن آیا، ولادت کا دن۔ گاؤں والے گھر کے باہر جمع تھے۔ کچھ انتظار میں عورت نے بتایا کہ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہے، اس بار خوشی اور سکون کے۔ ارسلان دوڑتا ہوا اندر آیا اور برسوں بعد پہلی بار اس کے چہرے پر سچی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور کہا، اس کا نام شاہان ہوگا، میری خوشی، میرا وارث۔ اس کی آواز فخر سے بھری تھی، گویا دنیا اس کے قدموں میں ہو۔ بیٹیاں خاموش کھڑی یہ منظر دیکھتی رہیں۔ وہ اپنی ماں کے لیے خوش تھیں، مگر ان کے دل میں ایک چوٹ بھی تھی۔ وہ باپ جس نے کبھی انہیں محبت سے نہ دیکھا، اب اپنے بیٹے پر جان نچھاور کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور شاہان اپنے باپ کی زندگی کا مرکز بن گیا۔ وہ اسے اپنے کندھوں پر بٹھاتا، بازار لے جاتا، نئے کپڑے خریدتا اور فخر سے کہتا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا سہارا، میرے نام کا وارث۔ جبکہ بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ گھر کے سخت کاموں میں لگی رہتی، کنویں سے پانی لانا، تندور میں آٹا پکانا، لکڑیاں جمع کرنا۔ انہوں نے کبھی اپنے باپ سے شکریہ کا ایک لفظ بھی نہ سنا، بلکہ جب وہ گھر آتا اور کسی چیز میں کمی پاتا تو ان پر چیختا یا ان میں سے کسی ایک کو مار دیتا۔ مریم یہ فرق اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ اس کا دل شاہان کے لیے خوش ہوتا، مگر وہ رات کو اپنی بیٹیوں کے لیے روتی تھی۔ شاہان ایک معصوم بچہ تھا، اسے کچھ معلوم نہ تھا، وہ ہنستا کھیلتا رہتا ہے۔ اسے یہ احساس نہ تھا کہ اس کی موجودگی اس کی بہنوں کے دلوں میں نا انصافی کا احساس پیدا کر رہی ہے۔ اس کے باوجود بہنیں اس سے محبت کرتی تھیں، اسے اٹھاتی، اس کے ساتھ کھیلتی تھیں، مگر جب بھی وہ اپنے باپ کو اسے فخر سے اٹھاتے دیکھتی، ان کے دل پھر زخمی ہو جاتے۔ ایک شام پڑوسی ارسلان کے گھر جمع ہوئے۔ اس نے کہا، مبارک ہو ارسلان، طویل انتظار کے بعد تمہیں بیٹا نصیب ہوا۔ ارسلان نے فخر سے جواب دیا، ہاں، بیٹیوں کا زمانہ ختم ہوا۔ یہ جملہ بیٹیوں اور مریم کے دلوں میں زہر بھرے تیر کی طرح لگا، مگر مریم نے اپنے درد کو چھپاتے ہوئے مسکرا دیا۔ وقت گزرتا گیا، بیٹیاں بڑی ہوئیں، ان کے کندھے مضبوط ہوئے، مگر دل نرم اور نازک ہی رہے۔ وہ اپنی ماں کی ہر ضرورت میں مدد کرتی تھی۔ مریم اکثر بیمار اور کمزور رہتی، مسلسل حمل اور فکر نے اسے تھکا دیا تھا۔ دوسری طرف ارسلان اپنے بیٹے شاہان سے دن بدن زیادہ محبت کرنے لگا۔
وہ اس کے سوا کسی کو نہ دیکھتا نہ سمجھتا۔ اگر شاہان روتا تو فوراً اسے اٹھا لیتا، اگر کچھ مانگتا تو فوراً پورا کرتا۔ بازار میں اسے کندھے پر بٹھا کر لے جاتا اور ایسے کھلونے خریدتا جو گاؤں کے کسی بچے کے پاس نہ تھے، جبکہ بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ بوجھ اٹھائے رہتی، روٹیاں لے جانا، اون یا کپڑا بیچنا، اور اگر کسی کام میں بھی کمی ہو جاتی تو ارسلان ان پر چیختا یا ہاتھ اٹھا دیتا۔ مریم اپنی بیٹیوں کو تسلی دینے کی پوری کوشش کرتی۔ وہ انہیں سینے سے لگا کر کہتی، غم نہ کرو میری بیٹیوں، تم میری برکت ہو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لیکن اس کے الفاظ باپ کی محبت کی کمی کو پورا نہ کر سکے۔ ہر بیٹی چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے محبت یا تعریف کا ایک لفظ سننے، مگر انہیں یہ صرف بے توجہی اور سختی ملی۔ شاہان بڑا ہو کر لاڈلا بنتا گیا، اسے محرومی کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ ضدی ہو گیا، بہنوں کے ساتھ کھیلنا پسند نہ کرتا، کبھی ان پر چیختا، اور اگر بہنیں باپ سے شکایت کرتی تو وہ غصے سے کہتا، اپنے بھائی کو چھوڑ دو، وہ لاڈلا بیٹا ہے، تم اس سے اپنا موازنہ نہ کرو۔ یہ الفاظ بیٹیوں کے دلوں کے زخم اور گہرے کر دیتے۔ ایک دن بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ بازار میں بیٹھی روٹیاں اور دھاگے بیچ رہی تھیں، جبکہ ارسلان شاہان کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا۔ لوگ شاہان کو اس کے باپ کے کندھوں پر دیکھ کر مسکراتے، اس کی خوبصورتی اور صاف کپڑوں کی تعریف کرتے، جبکہ بیٹیاں بازار کے ایک کونے میں سادہ گرد آلود کپڑوں میں بیٹھی تھیں، تھکی ہوئی مگر معصوم، اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی، جیسے وہ نظر ہی نہ آتی ہوں۔ اس لمحے مریم کے دل میں درد اٹھا، اسے لگا کہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے، مریم خاموش بیٹھی سوچتی رہی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی زندگی ارسلان کے ساتھ کیسے شروع ہوئی تھی۔ اسے یاد آئے وہ آنسو جو اس نے اپنے تکیے پر بہائے، اور یاد آئیں اس کی بیٹیاں جو کمزوری کے وقت اس کے پر بن جاتی تھیں۔ اس نے انہیں سوچتے دیکھا ننھی تتلیوں کی طرح، اور محسوس کیا کہ اللہ نے اسے کبھی محروم نہیں کیا، بلکہ ایک انمول خزانہ دیا ہے۔ مگر اس کا دل سکڑ گیا جب اس نے سوچا، اگر شاہان بڑا ہو کر اپنے باپ جیسا بن گیا تو کیا وہ بھی اپنی بہنوں پر ظلم کرے گا؟ لیکن بیٹیاں آہستہ آہستہ سمجھنے لگی تھی کہ انہیں ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ وہ سونے سے پہلے دھیمی آواز میں باتیں کرتی تھی اور خود سے وعدہ کرتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی، چاہے ان کے والد انہیں تسلیم نہ کریں۔ ایک روشن صبح بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی۔ وہ روٹیاں اور ان کے دھاگوں سے اپنے ہاتھوں میں بنی ہوئی کچھ چیزیں اٹھائے ہوئے تھی۔ دل تھکے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید وہ کچھ بیچ سکے اور گھر کی ضروریات کے لیے کچھ خرید سکے۔ بازار میں آوازیں بلند تھیں، ہر فروش اپنی سامان کو آواز لگا رہا تھا۔ بیٹیاں ایک سادے سے کونے میں بیٹھ گئیں، کپڑا بچھایا اور اس پر روٹیاں اور اون کی گولے رکھ دیے۔ مریم ان کے پاس خاموشی سے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف ارسلان شاہان کو کندھے پر اٹھائے گھوم رہا تھا۔ باپ فخر سے مسکرا رہا تھا، لوگوں سے اپنے بیٹے کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، اس کے لیے مٹھائیاں اور کھلونے خرید رہا تھا۔ بیٹیوں نے اسے دور سے دیکھا، ان کے دلوں میں چوٹ سی لگی مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی بات اس کے غصے کو بھڑکا سکتی ہے۔ جب سورج آسمان کے بیچ کی طرف جھکنے لگا تو ایک نیک آدمی آیا۔ اس نے بیٹیوں اور اس کے سامان کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، روٹیاں بہت مزیدار لگ رہی ہیں، میں سب خریدنا چاہتا ہوں۔ بیٹیاں حیران اور خوش ہو گئی اور مریم مدت کے بعد پہلی بار مسکرائی۔ اس آدمی نے انہیں اتنے پیسے دیے جو ان کی توقع سے زیادہ تھے۔ انہوں نے شکر گزاری سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، اللہ تمہیں برکت دے بیٹیوں۔ وہ پیسے لے کر گھر لوٹی، چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئی، خوش تھی مگر سوچ رہی تھی کہ ان پیسوں کا کیا کرے۔ بڑی بیٹی بیٹھی اور بولی، ہم اپنے لیے کچھ نہیں خریدیں گے، ہم امی کے لیے نیا برتن خریدیں گے، ہمارا پرانا ٹوٹا ہوا اور خراب ہے۔ سب نے اتفاق کیا۔ شام کو وہ دوبارہ بازار بھاگی اور ایک چمکتا ہوا خوبصورت برتن خرید لیا۔ جب وہ واپس آئیں تو مریم نے نئے برتن پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی اور محبت کے تھے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک ایک کر کے چوما اور کہا، تم ہی میری اصل نعمت ہو، تم میرا سہارا ہو، تمہارے لیے ہی میں صبر کرتی ہوں۔ اسی لمحے ارسلان دروازے سے اندر آیا۔ اس نے منظر دیکھا، نیا برتن دیکھا اور بیٹیوں کو خوش
चेहरे देखे। वो एक लम्हा खामोश खड़ा रहा, फिर खुश्क आवाज़ में बोला, ये कहाँ से लाई? मरियम सुकून से जवाब दिया, तुम्हारी बेटियों ने बाजार में रोटियां बेची और अपनी मेहनत से ख़रीदा है। अरसलान खामोश हो गया। इसके चेहरे पर हैरत और नागवारी का मिला जुला तासुर था। इसे तवक्को ना थी कि इसकी बेटियां कोई कीमती काम कर सकती हैं, मगर तारीफ करने के बजाय इसने तेवरी चढ़ाई और कहा, ये ना समझना कि तुम अपने भाई से बेहतर होगी, लड़का तो लड़का ही होता है। बेटियों की खुशी कुछ टूट गई, मगर मरियम ने इन्हें गले लगाया और बुलंद आवाज़ में कहा, बरकत बेटियों में है अरसलान, ये घर की इज्जत और हमारा रिस्क है। वो रात खामोशी में गुजरी, मगर बेटियों के दिलों में एक छोटी सी शम्मा जल चुकी थी। इन्हें मालूम हो गया था कि वो कुछ कर सकती हैं, अपनी हकीकत बदल सकती हैं, चाहे छोटी सी खुशी ही क्यों ना हो। और अरसलान घर के एक कोने में बैठा था। वो नए बर्तन को देख रहा था जो चांदी में चमक रहा था, और इसका दिल ऐसे ख्यालात से भरा हुआ था जिनका इसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। नया बर्तन खरीदने के चंद ही दिन बाद मरियम ने अपने जिस्म में शदीद कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर दी। वो नींद से भारी उठती, मामूली मेहनत पर पसीने से भीग जाती। इसने अपनी बीमारी को बेटियों और शोहर से छुपाने की कोशिश की, मगर ज़्यादा देर न छुपा सकी। बेटियों ने देखा कि इसका चेहरा जर्द है और वो रात को खांसती है, यहाँ तक कि थक कर बेबस लेट जाती है। बेटियां मोहब्बत से इसके गिर जमा हो गई, हर एक अपने अंदाज में इसका दुख कम करने की कोशिश करने लगी। बड़ी बेटी ने जड़ी बूटियों का गरम मशरूब तैयार किया, दूसरी बेटी ने घर संभाला, तीसरी इसके पास बैठकर ठंडे पानी से इसके पेशानी साफ करती रही, और छोटी बच्चियां इसके पास बैठकर सादा दुआएं पढ़ती रहीं। मरियम इन्हें देखती और इसकी आंखों में शुक्र और मोहब्बत के आंसू आ जाते, क्योंकि इसे अपनी बेटियों में सच्चा सहारा नजर आता था। शुरू में अरसलान को परवाह न थी। वो समझता था बीमारी आर्जी है और गुजर जाएगी। वो अपने बेटे शाहान में मसरूफ रहता, इसके साथ खेलता, इसे इधर उधर ले जाता। बेटियां अपनी माँ के गिर्द ऐसे बैठी थी जैसे वो एक नन्ही बच्ची हो। वो इसे चम्मच से खाना खिला रही थी और एहतियात से इसे ढांप रही थी। वो कमरे के कोने में खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। इसके दिल में एक अनजान सा एहसास जागा, मगर इसने जिद से इसे दबा दिया। रात को जब सब सो गए तो अरसलान सोचने लगा, वो बेटियां जिन्हें वो हमेशा बोझ समझता था, इतनी मेहरबान और नरम दिल कैसे हो सकती हैं। इसे याद आया वो कितनी बार इन पर बिला वजह सख्त हुआ, कितनी बार इन पर चीखा। इसने अपने अंदर बेचैनी महसूस की, जैसे ज़मीर इसे मलामत कर रहा हो, मगर इसने खुद से कहा, वो बेटियां हैं, चाहे कुछ भी करें, बेटे जैसा सहारा नहीं बन सकती। शाहान जो अब कुछ बड़ा हो रहा था, इन बातों से बेखबर अपने खिलौने में मगन रहता, कभी कमरे में दौड़ता, माँ की बीमारी से बेपरवाह। बेटियों ने इसे मुलामत ना किया, वो इसे छोटा समझती थी, मगर इन्हें दुख इस बात का था कि इनके वालिद को इतनी फिक्र ना थी। एक दिन मरीम की हालत बहुत बिगड़ गई। बेटियों को लगा शायद वो अब बिस्तर से ना उठ सके। सब इसके गिर्द रो रही थी और दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, हमें हमारी माँ से महरूम ना करना। मरियम ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज़ में कहा, मत रो, मैं ठीक हूँ। जब तक तुम ठीक हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। अगर मैं चली गई तो तुम एक दूसरे का सहारा ना छोड़ना। ये अल्फाज सुनकर बेटियां और ज़ोर से रो पड़ी। इसी लम्हे अरसलान कमरे में दाखिल हुआ। बरसों बाद पहली बार इसने ये मंजर देखा और इसके दिल में सच्चा खौफ जगा। वो करीब आया, बीवी और बेटियों के आंसू देखे और इसे लगा जैसे इसके दिल की सख्त दीवार में दरार पड़ रही हो। वो दरवाजे के पास बैठ गया, ज़्यादा करीब ना आया, मगर इसकी नज़रें इनसे हट ना सकी। इस रात अरसलान सो ना सका। इसके दिल में एक सवाल गूंजता रहा, अगर मरियम ना रही तो क्या मैं सिर्फ शाहान के साथ जी सकूंगा, इन बेटियों के बगैर जो इंसान की सूरत में रहमत है। बीमारी बढ़ती गई। मरियम बिस्तर से उठने के काबिल न रही। रातों को इसका जिस्म जलता और सांस टूट टूट कर आती। बेटियां हर रात इसके पास बैठती, दुआएं करती, पेशानी सहलाती और मासूम अल्फाज से इसे तसल्ली देती। मरियम आंसू भरी आंखों से कहती, तुम मेरी ज़िंदगी हो, काश तुम्हारा बाप वो देख पाता जो मैं तुम में देखती हूँ। अरसलान अब पहले जैसा ना रहा। वो कोने में बैठा इन्हें नए अंदाज से देखता है। इसने देखा कि वो
اپنی عمر سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں، سچے دل سے ماں کی خدمت کر رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور سچا پیار بھی۔ اس کے دل میں ندامت کی چبھن جاگی۔ ایک رات وہ گھر آیا تو دیکھا بیٹیاں ماں کے گرد بیٹھی تھی، بڑی پانی کا برتن پکڑے، چھوٹی ماں کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ وہ قریب آیا اور سنا مریم دھیرے سے کہہ رہی ہے، مت رو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرتی رہو گی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر یقین سے بھری ہوئی۔ ارسلان بستر کے کنارے بیٹھ گئے، بے اختیار اس نے مریم کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، وہ بہت گرم تھی۔ برسوں بعد پہلی بار اس نے اس پر سچا خوف محسوس کیا۔ اس نے بیٹیوں کی طرف دیکھا اور کپ کپاتی آواز میں کہا، تم یہ سب کر رہی ہو؟ بڑی بیٹی نے سر اٹھایا اور مضبوطی سے کہا، جی ابا، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ماں ہماری زندگی کی سب کچھ ہے۔ ارسلان چند لمحے خاموش رہا، جیسے اس کی آواز اس کے کانوں میں گرج بن کر گری ہو۔ اسے اپنے آپ پر شرم آئی، اپنی سختی پر، اپنی بے توجہی پر، ان نرم دل روحوں کو نہ پہچاننے پر جو اس کے ارد گرد تھی، مگر اس کا غرور اسے اعتراف سے روکے رہا۔ وہ بس اٹھا اور گھر کے صحن کی طرف نکل گیا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ باہر وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور رات پورے گاؤں پر چھا گئی۔ وہ خود سے کہنے لگا، میں اتنے سال کیسے غافل رہا؟ میں نے اپنی بیٹیوں میں یہ روشنی کیوں نہ دیکھی؟ پھر اسے شاہان یاد آیا اور بولا، بیٹا تو سہارا رہے گا مگر بیٹیاں بھی بوجھ نہیں ہیں جیسا میں سمجھتا تھا۔ اس رات وہ نہ سو سکا، کروٹیں بدلتا رہا، بیٹیوں کی سرگوشیاں سنتا رہا، ان کے آنسو جو ماں کے لیے خشک نہ ہوتے تھے۔ پہلی بار اسے لگا کہ اس کا گھر ان خزانوں سے بھرا ہے جن کی اس نے کبھی قدر نہ کی۔ اس کے دل کی سخت دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی مگر راستہ ابھی لمبا تھا۔ بیٹیوں کی دیکھ بھال سے مریم کی صحت کچھ بہتر ہونے لگی مگر بیماری کے اثرات باقی تھے۔ بیٹیاں اور مضبوط ہو گئی اور سمجھ گئی کہ ہر حال میں ماں کا سہارا بننا ہے۔ انہی دنوں ارسلان بازار زیادہ جانے لگا اور پڑوسیوں کی سرگوشیاں سننے لگا، ماشاء اللہ نیک بیٹیاں ہیں، مردوں کا کام کر رہی ہیں۔ یہ الفاظ اس کے دل میں سوئی کی طرح چبھنے کیونکہ وہ اس سچ کو ظاہر کرتے تھے جسے وہ برسوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کے اندر کچھ بدل دیا۔ رات تھی، بڑی بیٹی سارا کنویں کی طرف پانی بھرنے جا رہی تھی کہ گاؤں کا ایک شرارتی لڑکا اس کے قریب آیا اور مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ کو بیٹیاں نہیں چاہیے، تم بے قیمت ہو۔ سارا کو گہرا دکھ ہوا مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سکون سے کہا، ہم وہ کرتے ہیں جو دوسرے نہیں کرتے اور قیمت اللہ دیتا ہے۔ ارسلان قریب ہی تھا، اس نے لڑکے کی بات سنی اور اپنی بیٹی کو ہمت سے جواب دیتے دیکھا۔ اچانک اس کے اندر غصہ بھڑک اٹھا، وہ آگے بڑھا، لڑکے کے کندھے پر تھپکی دی اور بلند آواز میں بولا، دوبارہ میری بیٹی کی بے عزتی کرنے کی جرات نہ کرنا۔ سارا حیران رہ گئی، یہ پہلی بار تھا کہ اس کے باپ نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس نے اس کے چہرے پر ایک نیا احساس دیکھا، حفاظت اور ایک خاموش اعتراف کہ وہ عزت کے لائق ہے۔ گھر واپس آ کر سارا نے اپنی ماں کو سب بتایا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ مسکرائی کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے شوہر کا دل نرم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سب بیٹیوں کے دل میں امید جاگ اٹھی، چاہے یہ تبدیلی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو مگر ان کے لیے یہ ایک نئی شروعات تھی۔ اس رات ارسلان دیر تک سوچتا رہا، اسے یاد آیا وہ پہلے بیٹیوں کو کیسے دیکھتا تھا اور آج کیسے ان کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ خاموشی سے معافی مانگ رہا ہو بغیر لفظوں کی، مگر اس کا غرور ابھی باقی تھا۔ اس نے ان سے معافی نہ مانگی مگر اس کی نظر بدل گئی، کم سخت، زیادہ لچکیلی۔ اگلے دنوں اس کی سختی کم ہونے لگی، وہ پہلے جیسا نہ چیختا، غصہ آتا بھی تو دبا لیتا۔ بیٹیوں نے یہ محسوس کیا اور اس کی امید بڑھ گئی کہ شاید ایک دن وہ انہیں وہ محبت دے گا جس سے وہ محروم تھی۔ ایک شام وہ کام سے تھکا ہارا گھر لوٹا، کمرے کے کونے میں پرانی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ بیٹیاں اپنی ماں کے گرد بیٹھی تھیں، مریم انہیں ایک پرانی کہانی سنا رہی تھی اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ شاہان اپنے باپ کے پاس کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ ارسلان نے یہ منظر دیکھا اور پہلی بار اسے ان کے درمیان سکون محسوس ہوا۔ گھر عجیب طرح کی گرمی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت
سب سے چھوٹی بیٹی نور دھیرے دھیرے قدموں سے آئی، اپنے باپ کے قریب بیٹھی، بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، ابا کیا آپ ہم سے تھوڑی سی محبت کرتے ہیں؟ ارسلان اس سوال سے صدمے میں آ گیا، جیسے اس کی بیٹی کی باتیں سیدھی اس کے دل میں کود گئی ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔ الجھن میں اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور نرمی سے اس کے سر پر رکھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں کے الفاظ اس کے منہ سے نہ نکلے، لیکن نور نے محسوس کیا کہ اس کا وہ چھونا ہزار الفاظ سے زیادہ سچا تھا۔ نور مسکرا دی، بڑی خوشی سے اپنی بہنوں کے پاس دوڑی اور بتایا کہ مریم جو یہ منظر دیکھ رہی تھی آنسوؤں کو روک نہ سکی اور خاموشی سے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا ارسلان، محبت مرد کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط کرتی ہے۔ ارسلان نے جواب نہیں دیا، بس سر جھکایا، جیسے اس کا دل خود حقیقت کا اعتراف کر رہا ہو۔ اگلے دن بیٹیاں اپنے معمول کی طرح گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ ارسلان نے بڑی بیٹی کو بلا کر کہا، یہ چھوڑو، میں لکڑی اٹھانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ بیٹی حیران ہوئی کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے مدد کی پیشکش کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ خاموش چلی، لیکن اس سے محسوس ہوا کہ یہ چھوٹا سا قدم ایک نئے عہد کی شروعات ہے۔ بیٹیاں آہستہ آہستہ محفوظ محسوس کرنے لگی۔ وہ اسے باتیں سناتی، کبھی چھوٹی بچیوں کے کھیل دیکھ کر وہ مسکرا دیتا۔ وہ سخت انسان نہیں رہا جو پہلے جانا جاتا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ لگتا تھا جیسے وہ دوبارہ سیکھ رہا ہو کہ ایک والد کیسے ہوتا ہے۔ ایک رات سب لوگ کھانے کی میز کے گرد بیٹھے تھے کہ ارسلان دھیرے سے بولا، میں تم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب میری بیوی بیمار ہوئی تم نے گھر کے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ بیٹیاں اس کے الفاظ سن کر چونک گئی کیونکہ یہ اس کی پہلی صاف صاف تعریف تھی۔ مریم خوشی سے آنسو بہانے لگی اور بیٹیوں کے چہرے معصوم مسکراہٹوں سے روشن ہو گئے۔ یہ مختصر اعتراف ان کے دلوں میں امید کا بیج بو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ماضی کی سختی کا دروازہ کھلنے لگا ہے۔ ارسلان کو بھی ایک عجیب سی راحت محسوس ہوئی، جیسے اس کے دل نے آخرکار روشنی کا راستہ پا لیا ہو۔ مہینے گزرتے گئے اور گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ ارسلان وہ غصے والا سخت آدمی نہیں رہا بلکہ اپنی بیٹیوں کے قریب آیا اور باتوں میں نرم ہو گیا۔ وہ اب کھانے کی میز پر بیٹھتا، بیٹیوں سے باتیں کرتا، ان کی معصوم باتوں پر مسکراتا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنستا بھی۔ وقت کے ساتھ مالی حالات بھی بہتر ہو گئے۔ ارسلان زیادہ محنت کرنے لگا۔